اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم الف خالی پر گول دائرہ آ جائے تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا، آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اب آپ سکرین پر وہ آیت دیکھیں کہ جہاں خالی الف پر گول دائرہ ہے۔ اب آپ لوگ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں لاکنہ، اور یہاں نون مشدد کے بعد جو الف خالی ہے اس پر گول دائرہ ہے۔ اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کس طرح سے ادا ہوگا، یہاں پر تلاوت کس طرح سے کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم الف خالی کو جان لیں کہ الف خالی کی ویلیو کیا ہے۔ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ یعنی الف خالی ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہے، دال ہے، زال ہے، کوئی بھی حرف ہے، تو وہ حرف جب الف خالی کے ساتھ ملا ہو اور اس حرف پر حرکت جو ہے وہ زبر ہو تو وہ حرف جو ہے الف خالی کے ملنے کی وجہ سے، یعنی الف مدہ کے ملنے کی وجہ سے 1 سے 2 سیکنڈ کھینچ کر ادا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ الف خالی پر گول دائرہ آ جائے تو وہاں وہ الف مدہ کی جو اس کی ویلیو ہے وہ برقرار رہے گی یا پھر ختم ہو جائے گی۔ الف خالی پر گول دائرہ آ جائے تو وہاں اس کے 2 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم سیکھتے ہیں، الف پر گول دائرہ آ جائے اور وقف بھی نہیں ہو رہا تو وہاں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر الف خالی ہے اور اس کے اوپر ہے گول دائرہ تو وہاں ہم الف خالی کو ادا نہیں کریں گے، وہ الف مدہ اپنی ویلیو کو کھو دے گا۔ یہاں آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں آفائم، آفائم، یہاں الف خالی سے پہلے زبر ہے تو اس الف کی جو ویلیو ہے وہ الف مدہ کی تھی، لیکن یہاں الف پر گول دائرہ آ جانے کی وجہ سے الف مدہ کی وہ ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم نے یہاں فا کو کھینچ کے ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو ادا کریں گے آفائم، آفائم مت۔ یہاں اگر الف مدہ کی ویلیو ہوتی تو پھر ہم اس کو پڑھتے آفائم، آفائم۔ یہاں اب اس الف کی الف مدہ والی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا آفائم مت۔ اب اسی کی دوسری مثال دیکھتے ہیں، آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں لاکنہ۔ اب یہاں بھی نون مشدد کے بعد جو الف ہے یہاں اس کے اوپر گول دائرہ ہے۔ اب اگر یہاں پر گول دائرہ نہ ہوتا تو اس الف کو الف مدہ کہتے کیونکہ الف خالی تھا اور اس سے پہلے زبر تھی، لیکن یہاں الف خالی کے اوپر گول دائرہ آ گیا ہے تو یہاں اس الف کی ویلیو جو ہے وہ الف مدہ والی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم نے نون کو کھینچ کے ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو پڑھیں گے لاکنہ واللہ، لاکنہ واللہ۔ اب یہاں پر آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، الف خالی پر جب بھی گول دائرہ آ جائے اور وہاں وقف بھی نہیں ہو رہا، یعنی وقف کی کوئی بھی علامت نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہم یہاں اس کو ادا کر رہے ہیں لاکنہ واللہ۔ اب ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، الف پر گول دائرہ آ جائے اور وقف بھی ہو رہا ہو تو وہاں الف پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے جو بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ الف پر گول دائرہ آ جائے اور وہاں وقف بھی ہو رہا ہے، یعنی وقف کی کوئی بھی علامت ہے تو وہاں ہم اس الف کو پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ جیسے اب آپ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں کانت قواریرا۔ اب یہاں ہم وقف کرتے ہیں اس آیت کے مکمل ہونے پر کانت قواریرا، تو یہاں الف جو ہے یہ پڑھا جائے گا، الف مدہ اس کی ویلیو ہے
یہ اپنی ویلیو میں وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور اس کو پڑھیں گے کانت قواریرا۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، اگلی والی آیت کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھتے ہیں، اس صورت میں یہ جو گول دائرہ ہے یہ الف مدہ کی جو ویلیو ہے یہ ختم کر دے گا۔ اس کو پڑھیں گے کانت قواریرا قواریرا، یعنی جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر الف مدہ یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، یہاں را کو ہم پھر کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں پھر ہم را کو 1 سے 2 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے، کیونکہ یہاں الف مدہ ہے وقف کی صورت میں۔ اور اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر اس کو پڑھیں گے کانت قواریرا قواریرا، آگے پھر قواریرا آ رہا ہے، آیت کے شروع والا جو لفظ ہے یہ یہاں پر بھی ہم اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔